مکان کی عظمت مکی کی ہی عظمت ہوتی ہے، کہ کسی مکان کی اگر کسی مکان کو عظیم کہا جا رہا ہے تو اس کا مکین عظیم ہوتا ہے۔ مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، ہم بیت اللہ کو عظیم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اور روضہ رسول کو عظیم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کا روضہ ہے، اس وجہ سے عظیم کہا جاتا ہے۔ تو اسلام، یہ اگر اس کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو بانی اسلام کی عظمت کو جاننا پڑے گا۔ اور حضور کی عظمت کے بارے میں ہم مسلمان ہیں، ایک سوال کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ آپ کے پاس 3 قوموں کے 3 مذاہب کے لوگ آپ کے پاس آئیں اور سوال کریں، آپ سے مناظرہ کریں، آپ کے ساتھ گفتگو کریں، بحث و مباحثہ کریں۔ ان میں سے ایک ہندو ہو، ایک عیسائی ہو، ایک یہودی ہو۔ ہندو یہ کہے کہ ہمارا رام تھا، ہمارا لکشمن تھا، وہ بہت بڑا تھا، وہ بہت عظیم تھا۔ ہم پوچھیں جی کیوں عظیم تھا، کس وجہ سے، کیا خصوصیت پائی جاتی تھی اس میں؟ تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ اس نے ایک بہت بڑی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس لیے وہ عظیم ہے۔ وہیں عیسائی کھڑا ہو، وہ کہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی عظیم ہے۔ جی ہم کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہیں پہ ایک یہودی کھڑا ہو تو وہ کہے گا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی زیادہ عظیم تھے۔ ہم پوچھیں گے وہ کس وجہ سے عظیم تھے؟ تو وہ کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ پانی کے چشمے بہا دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام عظیم ہیں۔ تو اب ایک مسلمان سے یہی سوال ہو تو کیا ہم اس سوال کے جواب میں یہ کہیں گے معاذ اللہ کہ ہمارے نبی تو کچھ نہیں ہیں، ہمارے نبی تو ہماری طرح معاذ اللہ بشر ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، ہمارے نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے نبی تو غیب بھی نہیں جانتے ہیں، ہمارے نبی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں؟ تو ہم یہ جواب دیں گے ہمارے نبی عام نبی نہیں ہیں، بہت عظیم نبی ہیں۔ اگر کسی عاشق سے اس کا جواب پوچھا جائے تو ہندو کو ہم یہ جواب دیں گے کہ اے ہندو سن، تیرا رام، تیرا لکشمن، ضرور اس نے کمان کے 2 ٹکڑے کیے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی انگلی کا ایک اشارہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کمان زمینی چیز تھی، چاند آسمانی چیز تھی کہ حضور کی انگلی کے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر تیرے رام میں، تیرے لکشمن میں اتنی طاقت ہے تو بتا۔ ہم عیسائی کو بھی جواب دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یقیناً مردہ زندہ کیے ہیں، لیکن وہ مردے ایسے تھے کہ ان میں روح تھی، پھر وہ مرے تو وہ روح چلی گئی، اور جب زندہ کیا تو وہی روح لوٹی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے، کنکریاں ہاتھ میں تھیں، وہ کلمہ پڑھ رہی تھیں، وہ روح والی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ عظمت ہے۔ اور ہم یہودیوں کو بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، لیکن ان کے لیے ایک مکان معین تھا، ایک جگہ معین تھی کہ طور پر آ کر ہی کلام کرنا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے کوئی جگہ کی تعین نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی اگر تو نے کلام کرنا ہے تو مسجد حرام میں آ جانا، اے نبی اگر تو نے کلام کرنا ہے تو مسجد اقصیٰ میں آ جانا، اے نبی اگر تم نے کلام کرنا ہے تو کعبے کے پاس آ جانا۔ نہیں، بلکہ میرے نبی کے لیے تو یہ کہا گیا تھا کہ اے نبی بس آپ اشارہ کریں، ہم آپ کے اشارہ کرنے سے ہی کعبہ بدل دیں گے، کعبے کا رخ تبدیل کر دیں گے۔ قرآن پاک میں بھی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔